अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जन्नत के पत्ते नावल की ये 48 एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। अरहम की मंगनी का फंक्शन ताया फुरकान के लॉन में मुनक्कद किया गया था। फंक्शन ख्वातीन का था, मर्दों का इंतज़ाम बाहर था, मगर तैयार होते वक्त वो जानती थी कि ये फंक्शन भी इतना ही सेग्रेट होगा जितना दावर भाई के मेहंदी का फंक्शन था। बराए नाम जनाना हिस्सा, जहां वेटर्स, मूवी मेकर, लड़के, कज़न्स सब आ जा रहे होंगे। पता नहीं फिर बेचारे बाकी मर्दों को अलहदा क्यों बिठाया जाता था, या फिर ऐसी शादियों को सिगरेट्स कहने की मुनाफिकत क्यों थी। सोसाइटी के मयारात जिन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था, उसने अपनी 22 साला ज़िंदगी में कभी कोई मुकम्मल सिग्रेगेट शादी नहीं देखी थी। ताया की सख्ती थी कि मंगनी पे दूल्हा नहीं आएगा, अंगूठी सास पहनाएगी, मगर जो ख़ानदान के लड़के काम के बहाने चक्कर लगा रहे होंगे उन पे कोई पाबंदी नहीं थी। बाहर वो अबाया लेती थी, असूलन उसे इधर भी अबाया लेना चाहिए था, मगर मंगनी का फंक्शन बराए नाम ही सही था तो सिग्रेगेट लड़के वगैरह थे, मगर वो ज़रा दूर थे। वो मुकम्मल तौर पर मिक्स गैदरिंग नहीं थी। अबाया का मकसद ज़ैनब छुपाना और चेहरा छुपाना ही था, तो वो ये काम अपने लिबास से भी कर सकती थी। तो उसने अबाया नहीं लिया, मगर लिबास का इंतखाब अबाया के मुतबादिल और मुतरादिफ के तौर पर किया। कच्चे सेब के रंग का सब्ज़ पाँव को छूता फ्रॉक, नीचे ट्राउज़र और कलाई तक आती आस्तीनें। ये एक मशहूर ब्रांड का जोड़ा था और उसके साथ नेट का दुपट्टा था, सो उसने अलग से बड़ा सा दुपट्टा बनवा लिया था। कच्चे सेब के रंग का यूं गले का काम दुपट्टे में छुप गया। चेहरे के गिर्द भी दुपट्टा यूं लपेटा के वो पेशानी से काफ़ी ऊपर था। कान भी छुप गए। सहूलत भी कि किसी आदमी को देखते ही वो थोड़ी सी उंगली से दुपट्टा पकड़कर ऊपर ले जाकर निकाब ले सकती थी। यूं अबाया के बगैर भी जीनत छुप गई, निकाब भी हो गया और अच्छा लिबास भी पहन लिया। बैठी थी ज़रा कोने की मेज़ पे, गुलाबी फूलों से आरास्ता स्टेज पे अरहम कामदार गुलाबी लिबास में गर्दन ऊंची किए और निगाहें झुकाए बैठी थी। वो अरहम को जानती थी, उसे मालूम था कि वो ज़बरदस्ती बिठाई गई है। उसकी सास अब उसे अंगूठी पहना रही थी। मूवी मेकर मूवी बना रहा था। पता नहीं यहाँ ताया के इस्लाम को क्या हुआ था। वेटर्स, मूवी मेकर्स, ये भी तो मर्द थे, मगर वही सोसाइटी के दोहरे मयारात। हिजाब पकड़े वो एक हिजाब कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होता, ये तो एक मुकम्मल अलग तर्ज ज़िंदगी होता है, और ये तर्ज ज़िंदगी इतना आसान नहीं था। उसे जल्द ही अंदाज़ा हो गया था। तुमने दुपट्टा सर पे क्यों ले रखा है? गले का काम ही नज़र नहीं आ रहा? चेहरे से तो हटाओ। मूवी मेकर वीडियो बना रहा था, सो वो चेहरे को ढके रुख मोड़े बैठी थी, और फातिमा जो ज़रा देर को इधर आई थी, अपनी हैरत जाहिर करने में साथी ख्वातीन के साथ ही मिल गई थी। नहीं हटा सकती लेडीज़, मैं अब नकाब करती हूँ, वो रसान से जवाब दे रही थी, मगर फिर
کیوں؟ او یار، فنکشن پہ تو خیر ہوتی ہے۔ خیر؟ مجھ سے پوچھو کہ کتنا شر ہوتا ہے۔ وہ اب بد دل ہو رہی تھی، حجاب سے نہیں، لوگوں سے۔ یا اللہ، لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے؟ اتنا کیوں سوال کرتے ہیں؟ سحری، ثنا اور اسجد کی بہنیں اب ڈانس کی تیاری کر رہی تھی۔ انہیں کوئی نہیں ٹوک رہا تھا۔ سلیو لیس پہنے پھرتی کسی لڑکی کو کوئی نہیں ٹوک رہا تھا، بغیر حجابی لڑکی کے کیوں پیچھے پڑ گئے تھے؟ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ وہ اپنے آنسو اندر ہی اتارتی رہی۔ لڑکیاں رقص کے لیے پوزیشن سنبھالے کھڑی تھیں۔ مووی میکر کا کیمرہ ریڈی تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی کوئی نہ سنتا۔ تباہی کتنی قریب تھی اور سب بے خبر تھے۔ ہیراکلس کی دائمی آگ، بھڑکتے الاؤ، دہکتے انگارے، آنسو بھی خود ہی، انسان بھی خود ہی اپنے لیے کیا کیا کما لیتا ہے۔ اور یادیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں۔ جب بندہ اندھیرے سے نور میں آتا ہے تو ہر شے سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا شرعیہ ان لا کے دوسرے سیمسٹر میں اصول الدین ڈپارٹمنٹ کے ہی ایک پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری نے یوں ہی ایک قصہ سنایا تھا۔ اسے وہ قصہ آج پوری جزیات سے یاد آ رہا تھا۔ میری بیٹی کی جب شادی ہونے لگی تو میں نے اسے منع کیا کہ بیٹا مووی اور فوٹو سیشن وغیرہ مت کروانا، مگر وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی۔ وہ مجھ سے لڑتی رہی کہ ابا، میں نے ہمیشہ پردہ کیا، آپ کی ساری باتیں مانی، اب میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں مجھے بد دل نہ کریں۔ میں خاموش ہو گیا۔ اصرار نہیں کیا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ شادی ہوئی، اس کی سسرال نے فوٹو سیشن کا مکمل انتظام کروا رکھا تھا۔ میں چپ رہا۔ شادی کے چوتھے روز میں اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھا تھا کہ میری بیٹی آئی، میرے قدموں میں بیٹھ کر چپ چاپ رونے لگی۔ میں نے بتیرا پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا، ابا آپ ٹھیک کہتے تھے۔ میری بیٹی کے آنسو میرے دل پہ اس دن سے گڑ گئے ہیں، اور یہی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم اپنی خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں۔ جب ڈاکٹر عبدالباری نے وہ قصہ سنایا تو اس نے چند حجابی لڑکیوں کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تھے۔ تب کندھے اچکا کر وہ حیران ہو کر سوچتی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہے۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ فنکشن ختم ہونے تک اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ رات اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ بالیاں اتارنے کے ارادے سے وہ بے دلی سے کھڑی تھی۔ کچے سیب کے رنگ کا دوپٹہ کندھے پہ تھا اور بال کھول کر آگے کو ڈال رکھے تھے۔ بہاریں بھی اس کی نقل میں گھنگریالی پونی آگے کو ڈال لیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ بہنیں فون کیوں نہیں اٹھاتی اور میل کا جواب بھی نہیں دیتی۔ خیر، 2 ہفتے تو رہ گئے تھے، جا کر پوچھ لوں گی۔ دروازے پر دستک ہوئی، وہ چونکی، پھر آگے
بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہاں جیہان کھڑا تھا، زمرد رنگ کا کرتا اور سفید شلوار پہنے۔ پتہ نہیں کہاں سے کرتا خرید کر لایا تھا، مگر اچھا تھا۔ آستینے عادتاً کوہنیوں تک موڑ کر ہاتھوں میں 2 مگ لیے کھڑا تھا۔ کافی پیو گی؟ وہ پھر سے وہی دوستانہ انداز والا جیہان سکندر بن چکا تھا۔ میں سونے سے پہلے کافی نہیں پیتی، کہہ دینے کے بعد اسے لہجے کی سرد مہری کا احساس ہوا تو رکی، پھر زبردستی مسکرائی۔ ہاں، لیکن اگر استنبول کے بہترین شیف، میکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے تو ضرور پیو گی۔ تم ایک لفظ کا اضافہ کرتے کرتے رہ گئے۔ کرمنل۔ وہ مسکرایا تو حیا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مجھے اس لفظ کا اضافہ کرنا چاہیے؟ ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ 2 ہفتے بعد اسے بالآخر اس کے متعلق بات کرنے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، چھت پہ چلتے ہیں۔ اس نے کانوں سے بالیاں نہیں اتاری جن میں موتی پروئے تھے، جیہان کے موتی۔ وہ سچ نہیں بولتا تھا تو اس کے موتی کیسے نکل آئے؟ وہ ان 2 ہفتوں میں یہ سوچتی رہی تھی۔ نامحسوس طور پہ بھی وہ عبدالرحمن پاشا سے متفق تھی کہ وہ سچے موتی ہی تھے، مگر جیہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہ موتی ہیں۔ چھت پہ اندھیرا تھا۔ دور نیچے کالونی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ دونوں منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ آ بیٹھے۔ ہلکا ہلکا ہلتا جھولا ان کے بیٹھنے سے بالکل تھم گیا۔ حیا نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ ہاں، اچھی بنی ہے۔ آخر استنبول کے بہترین شیف، میکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے۔ او، تم نے بھی کرمنل کا اضافہ نہیں کیا؟ کیونکہ میں کرمنل ہوں بھی نہیں۔ کیا تمہیں میرا اعتبار ہے؟ ہاں۔ اس نے سوچنے کا وقت بھی نہیں لیا۔ سامنے دیوار پہ ابا کے گملوں سے اوپر ان دونوں کے سائے گر رہے تھے۔ پودوں کی ٹہنیوں سے اوپر وہ عجیب سی ہیئت بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تم بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو جو اس روز میرے ساتھ تھا؟ عبدالرحمن پاشا؟ آمۃ اللہ حبیب پاشا کا بیٹا؟ اس نے آنے کا پورا نام لیا۔ وہ ذرا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، تم کیسے؟ لمبی کہانی ہے، سنو گے؟ اس نے بے نیازی سے شانوں کو جنبش دے کر پوچھا۔ وہ سامنے دیوار پہ ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوسرے سائے کو اثبات میں سر ہلاتے دیکھا تو وہ کہنا شروع ہوئی۔ اپنے سائے کے ہلتے لب دکھائی نہیں دیتے تھے، نہ ہی کان میں پڑی بالی کے موتی کی چمک۔ اگر دکھائی دے رہی تھی تو وہ پریشانی، اذیت اور اضطراب جسے وہ پچھلے 5 ماہ سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی، جس کا ایک حصہ اس نے ڈی جے کے ساتھ بانٹا بھی تھا اور اب اس نے پورا ہی بانٹ دیا۔ سبانجی کی طرف سے میل وصول ہونے والی رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے، اس سے لے کر اس روز کے واقعے تک اس نے سب کہہ سنایا۔ وہ بالآخر خاموشی سے سنتا رہا، اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس نے استقلال جدیسی میں پاشا کے چہرے پہ کافی الٹنے کا واقعہ بتایا۔ اچھا، تم نے پاشا بے کے اوپر کافی الٹ دی؟ وہ جیسے بہت محظوظ ہوا تھا۔ ہاں،
तुम उसे पाशा बे क्यों कहते हो? उसे सब पाशा बे कहते हैं। मिस्टर पाशा। शौक है खुद को मिस्टर कहलवाने का। कॉफ़ी के मग खाली होकर ज़मीन पे पड़े थे। दीवार पे साए वैसे ही चिपके बैठे सारी दास्तान सुन रहे थे। पौधे भी मुतवज्जो थे। जब वो खामोश हुई तो वो जैसे सोचते हुए बोला, यानी कि उसने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, मगर मैं सिर्फ एक बात नहीं समझ सका। इतना सब कुछ हुआ और तुमने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, क्यों? तुमने किसी से मदद क्यों नहीं ली? मैं कभी भी उनको ये सब नहीं बता सकती जिहान। अब तो मामला ख़त्म हो गया है, मगर जब शुरू हुआ था तो मुझे तुर्की जाना था। अगर मैं बताती तो वो मुझसे फ़ोन ले लेते और घर से निकलने पे पाबंदी लगा देते। तुर्की तो जाने का सवाल ही नहीं था। वैसे भी मैं जानती थी कि जो मेरे घर के अंदर फूल रख सकता है, मेरे फ़ोन में ट्रेसर लगवा सकता है, उसके खिलाफ अब्बा भी कुछ नहीं कर सकते। और अब कोई बताने का मतलब था कि ताया फुरकान को भी बता देना, यानी पूरे ख़ानदान में तमाशा। अब्बा ताया अब्बा को बताएं, ये नहीं हो सकता। और इतनी बहादुर तो मैं थी ही कि खुद अपने मसाइल हल कर सकती। सो तो है, उसने सर हिलाकर एतराफ़ किया। क्या तुम वाकई जानना चाहती हो कि मैं पाशा बे को कैसे जानता हूँ? देख लो, तुम ना भी बताओ, मैं जान तब भी लेना है। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये एतमाद। वो पहली दफ़ा हंसा था। वो होले से मुस्कुरा दी। असल में मैंने कुछ अरसा होटल ग्रैंड पे काम किया है, इसलिए मैं इन सो कॉल्ड भाइयों को जानता हूँ। ये सगे भाई नहीं हैं, ये माफिया भाई हैं, एक ही माफिया फैमिली का हिस्सा। मगर ये बात अदलार पे अगर कोई मेरे अलावा जानता है कि वो सगे भाई नहीं हैं, तो वो अमितुल हबीब पाशा हैं। खैर, मेरा पाशा बे से कुछ मसला हो गया और मैं इस्तकलाल स्ट्रीट आ गया। वो रेस्टोरेंट उसका ही है और वो औरत जिसको मैं अपनी लैंडलेडी बताता हूँ, वो वही भिजवाता है। वो उसकी साथी शेयर होल्डर है। वो मुझे रेस्टोरेंट की किस्तों के लिए तंग नहीं करता। ये मैंने झूठ बोला था, सॉरी। मगर उसने मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया था जो मैं कर नहीं सका, जिसकी वजह से उस रोज़ तल्ख कलामी हुई थी। कौन सा काम? वो चौकी। वो अपनी फैमिली को बैरूने मुल्क शिफ्ट करवाना चाहता था। इसके लिए उसे उस मुल्क की जाली दस्तावेज़ और नई शनाख्ती चाहिए थी। मैं अपने एक दोस्त से उसके लिए वही बनवा रहा था। एंड थैंक्स टू यू, मैंने अब वो बनवा दिए हैं और उसकी फैमिली तुर्की से जा चुकी है। क्या? उसे झटका लगा। आयशे और बहारे चली गई तो वो आयशे और बहारे सबको जानता था? हाँ, मज़ीद मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए उस मौजू को ख़त्म कर दो। ओह, और वो उसका भाई, वो कहाँ चला गया? मैं नहीं जानता वो अब कहाँ है। उसने शाने उचका दिए, वो जैसे इस मौजू से बचना चाहता था। फिर हया ने देखा, उसका साया उठ खड़ा हुआ था। पौधों के ऊपर से होता पूरी दीवार पे फैल गया। उसने साए में उसका चेहरा तलाशने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। कितना सच था, कितना झूठ, साए में सब गड़बड़ हो चुका था।
تم کیا کرتے پھرتے ہو جیہان؟ مجھے یقین ہے کہ تم کرمنل نہیں ہو، مگر تم ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھا کرو پلیز۔ جو آپ کا حکم؟ سایہ مسکرا دیا۔ وہ بس تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کی ساری خطا سن کر بھی وہ اپنی دفعہ بہت کچھ چھپا گیا تھا۔ اور عائشہ بہاریں وہ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ دونوں آگے پیچھے زینے اترتے نیچے آ رہے تھے جب اس نے ابا کو لانچ میں کھڑے اپنی جانب متوجہ پایا۔ جیہان، وہ صرف جیہان کی طرف متوجہ تھے۔ جی ماموں، وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے نیچے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ وہ پہلی سیڑھی پہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی ان کو دیکھنے لگی۔ میں سن رہا ہوں۔ تم روحیل سے ان ٹچ ہو، یہ میں جانتا ہوں، مگر کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو جو کہ میں نہیں جانتا؟ جیہان نے لمحے بھر کی خاموشی کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یعنی کہ کوئی بات ہے ماموں، میں دوسروں کے معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کرتا، اس لیے خاموش رہوں گا۔ البتہ آپ اپنے طور پر کسی سے بھی پتہ کروا سکتے ہیں۔ پتہ کروا لیا تھا، تم سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنا جواب مل گیا۔ تم آرام کرو۔ اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور اضطراب پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ جیہان واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تو کہ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جواباً جیہان نے ذرا سے شانے اچکائے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب ذہن پر زور مت دو، سو جاؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سایہ غائب ہو گیا۔ روشنی عیاں تھی۔ وہ الجھی ہوئی واپس کمرے میں آئی تھی۔ جیہان سکندر کے ساتھ رہنے کا مطلب تھا انسان بہت سے رازوں کے ساتھ رہے اور پھر صبر سے ان کے کھلنے کا انتظار کرے۔ وہ تمام سوچوں کو جھٹک کر عائشہ کو ای میل کرنے لگی۔ جیہان نے ٹھیک کہا تھا، اسے پتہ چل جائے گا، مگر حیا کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی جلدی پتہ چل جائے گا۔ اسی رات وہ ابھی کچی نیند میں ہی تھی کہ وین پھپھو نے پریشانی کے عالم میں جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ حیا، جلدی اٹھو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، چلو اسپتال چلنا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھپھو کو دیکھے گئی۔ زندگی ایک دفعہ پھر استقلال اسٹریٹ میں پہنچ گئی تھی۔ اس کے سامنے ڈی جے گری تھی اور کسی کا جوتا اس کی اینک پر آیا تھا۔ ایک آواز کے ساتھ اینک ٹوٹی تھی، وہ آواز جو کانچ ٹوٹنے کی ہوتی ہے، وہ آواز جو زندگی کی ڈور ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ سلیمان صاحب کو شدید قسم کا دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ آئی سی یو کارڈک کیئر یونٹ میں تھے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ باقی سب کہاں تھے؟ اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ تو بس دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بینچ پہ بیٹھی تھی، روئے جا رہی تھی۔ کوریڈور میں کون آ جا رہا تھا اسے ہوش نہ تھا۔ وہ پھر سے ٹاکسم فرسٹڈ اسپتال کے سرد موت کے سناٹے جیسے کوریڈور میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اب بہتر ہے، یقین کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیہان اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔
رات سے وہی تھا جو ساری بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ تایا وغیرہ تو صبح آئے تھے۔ وہ اب تک پورے خاندان کو وہ وجہ بھی پتہ چل چکی تھی جو ابا کی بیماری کا باعث بنی تھی۔ روہیل نے شادی کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت سے لڑکے امریکہ میں شادی کر لیتے ہیں، سب کے والدین کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، مگر روہیل نے 2 سال سے شادی کر رکھی تھی اور سب سے بڑھ کر اس نے ایک نیپالی بدھسٹ سے شادی کی تھی۔ اب قدرے روشن خیال تھے، مگر اپنی اقدار اور مذہبی حدود کا پاس انہیں بہت تھا۔ روہیل کے حوالے سے انہوں نے بہت سے خواب دیکھے تھے، بہت مان تھا ان کو اس پر، اور وہ ایک دفعہ کہتا تو صحیح مگر اس نے خود ہی سارے فیصلے لے کر لیے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ وہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ لڑکی بدھ مت کی پیروکار تھی۔ مسلمان تو چھوڑو، وہ تو اہل کتاب بھی نہ تھی کہ ایسی شادی جائز ہوتی۔ وہ مسلمان ہونے کو تیار نہ تھی اور روہیل اس کو چھوڑنے پہ راضی نہ تھا۔ اپنی حدود کا مذاق بنانے پہ ابا کا دکھ الگ جہان سے تصدیق کرنے کے بعد انہوں نے روہیل کو فون کر کے جب باسفورس کی تو پھر تلخ کلامی سے ہوتی ہوئی بات باپ بیٹے کے ایک سنگین جھگڑے تک پہنچ گئی۔ ابا نے غصے میں اسے سخت برا بھلا کہا اور پھر ہر تعلق توڑ دیا، مگر فون کال کی ڈور ٹوٹنے سے قبل ہی وہ ڈھہ گئے تھے۔ پھپھو اور فاطمہ اس سارے معاملے کی گواہ تھیں۔ معلوم نہیں وہ کیوں سوتی رہ گئی۔ جب میں روہیل کے پاس رات رہا تھا تب اس لڑکی نے مجھے ٹریٹمنٹ دی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، مگر میں جان گیا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہے۔ اس کے کوئی 1.5 سال بعد انہوں نے شادی کی تھی۔ یہ مجھے بعد میں امریکہ میں مقیم ایک دوست نے بتایا۔ کتنی دیر ایسی باتیں چھپتی ہیں۔ ماموں کو بھی کسی عزیز سے خبر مل ہی گئی۔ وہ نم آنکھوں سے سر ہاتھوں میں دیے سنتی رہی۔ اسے روہیل یا اس کی بیوی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے صرف ابا کی فکر تھی۔ 2.5 ماہ قبل کا واقعہ پھر دہرایا جانے لگا تھا۔ وہ پھر علامتی خوشبو میں ایک محبت کو کھونے لگی تھی کیا؟ جب بامشکل انہیں ابا سے ملنے کی اجازت ملی تب وہ غنودگی میں تھے اور وہ ان کے قریب بیٹھی اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، مگر ہر آنسو آنکھ سے تو نہیں گرتا نا۔ شاید اگر ابا کے دوست ذیشان انکل ملنے نہ آئے ہوتے تو وہ آنکھوں سے بھی رونے لگتی، مگر ان سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ فاطمہ نڈھال تھی، مگر سبین پھپھو بہت ہمت سے کام لے رہی تھیں۔ سلیمان بہت مضبوط ہے بیٹا، فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ذیشان انکل کو چھوڑنے وہ فاطمہ کے ساتھ باہر تک آئی تو وہ تسلی دینے لگے۔ وہ ابا کے سب سے اچھے دوست تھے۔ وہ ان کو زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر فاطمہ واقف تھی۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی، 15-16 سالہ، رجاجو قد اور ذہنی طور پر اپنی عمر سے پیچھے تھی۔ قدرے اب نارمل بچی جو گھنگریالے بالوں والا، سر جھکائے مسلسل اخبار پہ
قلم سے کچھ لکھتی رہی تھی۔ رجا بہت ذہین ہے، اس کی نگاہوں کو اپنی بیٹی پہ پا کر ذیشان انکل مسکرا کر بتانے لگے، اسے ورڈ پزل اور کراس ورڈ کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ پورا چارٹ حل کرنے میں کئی دن لگاتی ہے، مگر کر لیتی ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سنتی رہی۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چاہے گھر ہو یا آفس، محبت تھی یا فکر یا پھر دونوں۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے گھر آئی تھی، مگر گھر پہ وحشت اور ویرانی چھائی تھی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ وہ ابھی عبایا اتار رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ اس روز کے بعد میجر احمد نے آج کال کی تھی، مگر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ بار بار فون کرنے لگا، مگر حیا نے فون بند کر دیا۔ وہ اس آدمی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ابا ابھی ہسپتال میں تھے۔ آج سبین پھپھو اور فاطمہ ان کے پاس تھی، سو وہ اور جیہان گھر پہ تھے۔ وہ شام کا وقت تھا، مگر روشنی باقی تھی۔ حیا چھت پہ منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج ان پہ سائے نہیں گر رہے تھے، مگر وہ پھر بھی مرجھائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کا اس گھر میں خیال رکھنے والا جو نہیں تھا، وہ اب خیال رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہے تھے۔ اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے۔ ابا کے پودے اکیلے ہو گئے تھے۔ کیسی ہو؟ جیہان ہولے سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ تمہارے سامنے ہوں۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ ہاں، نور بانو میرا کھانا لے آئی تھی، اور تم نے؟ موڈ نہیں ہے۔ وہ ابھی تک گملوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سرزنش کرنے ہی لگا، مگر رک گیا۔ منڈیر کے سوراخ سے اسے جیسے کچھ نظر آیا تھا۔ سنو، یہ آدمی کون ہے؟ کون؟ حیا نے ذرا چونک کر گردن پھیری۔ منڈیر کے سوراخ سے تایا کے لون کا منظر واضح تھا۔ وہ اپنے ڈرائیور پہ کھڑے ایک صاحب کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، جو سیاہ کوٹ میں ملبوس بریف کیس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ وہ انہیں نہیں پہچانتی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے لاتعلقی سے شانے اچکائے۔ میرا خیال ہے وہ وکیل ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس کے سوٹ کا رنگ تو سمپل بلیک ہے، لائرز والا تو نہیں ہے، مگر ٹائی دیکھو، جیٹ بلیک ہے، وکیل کی مخصوص ٹائی۔ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور میرا خیال ہے وہ انہیں ادھر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے ڈرائیوے پہ کھڑے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا ان کا ارادہ کیا ہے؟ غور سے دیکھو، فرقان ماموں کے جوتوں کا رخ کس طرف ہے؟ حیا نے گردن ذرا اونچی کر کے دیکھا۔ تایا ابو کے جوتوں کا رخ نامحسوس انداز میں ان کے گھر کے درمیانی دروازے کی طرف تھا۔ انسان جدھر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے پاؤں خود بخود ادھر ہی مڑ جاتے ہیں، چاہے وہ ساکن کھڑا یا بیٹھا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دوران گفتگو تمہارے مخاطب کے جوتے تمہاری مخالف سمت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بور ہو رہا ہے تم سے۔ حیا نے بے اختیار جیہان کے جوتوں کو دیکھا۔ اس کے سیاہ
तस्मे वाले जूते सीढ़ियों के दरवाजे की सिमत थे। इस फाइल में क्या हो सकता है? अब वो ज़रा उलझे हुए कह रहा था। हया ने गर्दन फिर से मुंडेर की जानिब मोड़ी। नीचे वकील साहब अपने ब्रीफ केस से एक फ़ाइल निकाल कर ताया अब्बा को दिखा रहा था। सुलेमान मामू कंपनी के एमडी है ना? हाँ। और बाकी शेयर होल्डर्स हैं? हाँ। इसका मतलब है कि मामू की बीमारी के बायस कुछ काम रुक गए होंगे। सो बाकी शेयर होल्डर्स उनसे कुछ दस्तखत करवाना चाह रहे होंगे। मामू का पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है? मेरे पास, वो बेइख्तियार बोली। जी हाँ, ज़रा सा चौंका। असल में बहुत पहले अब्बा ने मुझे अपना अटॉर्नी इनफैक्ट बनाया था, और वो सिर्फ इस सूरत में जब वो खुद ब खुद इस्तेकाम करने की अहल ना रहे। यानी कि मैं इस वक्त असगर एंड सन्स की एमडी से मुखातिब हूँ? वो मुस्कुराया। अरे नहीं, मैं तो बस अटॉर्नी इन फैक्ट हूँ। अब्बा ठीक हो जाएंगे तो खुद संभाल लेंगे सब कुछ, और जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक ताया फुरकान संभाल लेंगे। उसने कहने के साथ नीचे देखा। ताया फुरकान अब समझते हुए असबात में सर हिलाते फाइल के सफ़े पलट रहे थे। उसके लिए उन्हें सुलेमान मामू का पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होगा, और शायद वो उनसे इसी पे दस्तखत करवाना चाहते होंगे। जिहान, हो सकता है ये उनका कोई दोस्त हो और तुम्हारे सारे अंदाजे गलत हों, और अगर मेरे अंदाजे दुरुस्त हुए तब तुम इन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी लेने दोगी? हाँ, क्यों नहीं? ताया फुरकान अब्बा के भाई हैं आखिर। जिहान ने जैसे अफसोस से उसे देखा। मादाम, एक बात कहूँ, जब बाप किसी काबिल नहीं रहता तो औलाद के लिए ज़िंदगी बदल जाती है। ये जो आज तुम्हारे साथ है ना, एक दफ़ा कारोबार हाथ से गया तो तुम्हें किनारे लगा देंगे। हर किसी पे शक मत किया करो जिहान। वो बेजार हुई। ये फुरकान मामू वही है ना जिनकी हम बात कर रहे हैं? आंखें खोलो अपनी। तुम इन्हें अपने बाप की कुर्सी नहीं दे सकती हया? और देखो, वो इधर ही आ रहे हैं। वो बेइख्तियार चौंकी। वो दोनों हजरात वाकई तेज़ कदमों से दरमियानी दीवार के मुनकश लकड़ी के दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। वो ज़रा सीधी हुई। जिहान के लबों पे हल्की फातिहाना मुस्कुराहट थी, मगर जिहान, अब्बा की गैर मौजूदगी में उनके अलावा कौन संभाल सकता है कारोबार? मुझे तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ भी नहीं पता। वो मुस्तरब सी खड़ी हो गई। ताया अब्बा ने घंटी बजाई। नूर बानो किचन से निकलकर दरवाज़ा खोलने भागी। पता हो या ना पता हो, तुम उन्हें अपनी कुर्सी नहीं लेने दोगी। अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते। होटल ग्रैंड की मिसाल याद रखना। एक पाशा ने जगह छोड़ी तो दूसरे पाशा ने कब्जा कर लिया। वो उठ खड़ा हुआ। झूला धीरे धीरे हिलने लगा। अब चलो, वो अंदर आ रहे हैं। वो उलझी सी जिहाद के साथ सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। ताया अब्बा वकील साहब को बाहर छोड़कर खुद लॉन्च में आ खड़े हुए थे। उनके हाथ में फाइल थी, मगर हया को तब भी लग रहा था कि जिहान के अंदाजे गलत हैं। हया, ताया ने उजलत भरे अंदाज में उसे पुकारा। तुम्हारे अब्बा इस कंडीशन में साइन कर सकते हैं? वो आखिरी सीढ़ी पे ठहर सी गई। हालात
इतने हसास हो चुके थे कि मामूली सी बात भी बहुत जोर से लगती थी। अब भी लगी। उन्होंने अब्बा का हाल पूछने की बजाय सिर्फ दस्तखत का पूछा। आपको क्या साइन करवाना है? वो सपाट से अंदाज में पूछती। वो उनके सामने आ खड़ी हुई। जिहान बहुत सुकून से आखिरी सीढ़ी पे बैठ गया था। अब गोया तमाशा देख रहा था। तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। वो साइन कर सकते हैं या नहीं? ताया अब्बा को उसका सवाल करना सख्त नागवार गुजरा था। जिहान हल्का सा मुस्कुराया, मगर हया ताया अब्बा की तरफ मुतवज्जो थी। वो नहीं कर सकते। डॉक्टर ने उनसे ज़्यादा बातचीत से मना किया है। वो दानिस्ता लम्हे भर को रुकी। आप मुझे बता दें ताया अब्बा, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। आखिर मैं अब्बा की अटॉर्नी ऑफ फैक्ट हूँ। ताया फुरकान को जैसे झटका लगा। वो हैरत भरी उलझन से उसे देखने लगे। तुम? सुलेमान ने तुम्हें कब अटॉर्नी ऑफ फैक्ट बनाया? बहुत पहले। अब्बा ने अपना ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दिया था और इसके मुताबिक मैं अब्बा की जगह काम कर सकती हूँ। पुरएतमाद वो हमेशा से थी और अब भी ताया फुरकान की बारोब शख्सियत के सामने खड़ी बहुत इत्मीनान से उन्हें बता रही थी। खिलाफे तवक्को वो एकदम गुस्से में आ गए। दिमाग खराब है सुलेमान का? वो उस तरह कैसे कर सकता है? अब तो वो कर चुके हैं। आखिर मैं उनकी बेटी हूँ। उन्हें मुझ पे भरोसा है। क्या मजाक है ये? वो जैसे झुंझलाए थे। अब सारा काम कैसे चलेगा? क्या मैं ज़रा सी बात के लिए तुम्हारे पास इधर आता रहूँगा? ओ नहीं ताया अब्बा, मैं आप सबको अपनी वजह से जहमत नहीं दूंगी। किसी को इधर नहीं आना पड़ेगा। मैं कल से खुद ही ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी। इंटरेस्टिंग। आखिरी जीने पे मुतमईन से बैठे तमाशाई ने दिलचस्पी से उन्हें देखा जो आमने सामने खड़े थे। वो जैसे दोनों को तकरीबन लड़वा कर बहुत लुत्फ अंदोज हो रहा था। तुम 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 ऑफिस आओगी? तुम्हें क्या पता बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का? दबे दबे गुस्से से उन्होंने हाथ से गोया मक्खी उड़ाई। क्या फ़र्क पड़ता है ताया अब्बा? दावर भाई जब पॉलिटिकल साइंस में सिंपल एमए करके आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो सकते हैं तो फिर चंद दिन के लिए अब्बा की कुर्सी में भी संभाल सकती हूँ। वो लब भींच कर बामुश्किल जब्त करके रह गए। हमारे ख़ानदान की बच्ची अब ऑफिस आएंगी? लोग क्या कहेंगे आखिर? वो ज़रा से धीमे पड़े। जब वो अपने ताया चचा और तायाजाद भाई के साथ ऑफिस आएंगी तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। वो पहली बार ज़रा सी मुस्कुराई। अजीब रिवाज चल निकले हैं। ताया अब्बा माथे पे बल लिए पलट गए और लंबे लंबे डग भरते बाहर निकल गए। अपने पीछे दरवाज़ा उन्होंने ज़ोरदार आवाज़ पे बंद किया था। क्या बात है? वो मुस्कुरा कर सताइशी अंदाज में कहता सीढ़ी से उठा। बस ताली नहीं बजाई, वरना अंदाज वैसा ही था। ताया अब्बा ने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। वो अभी तक मलाल से दरवाजे को देख रही थी जहाँ से वो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता वो इससे भी ज़्यादा तहकीर से बात करने लगेंगे। बस देखती जाओ। मगर वो ठीक कह रहे थे। मैं कैसे अब्बा की सीट पे बैठ सकती हूँ? मुझे वाकई उनके कारोबार का कुछ नहीं पता। अब पहली दफ़ा उसे फ़िक्र सताने लगी। ताया अब्बा के सामने जो बड़े बड़े दावे किए थे उनको साबित करने के लिए वो क्या करेगी?
ایک دم سے بہت سا بوجھ اس کے کاندھوں پر آ گرا تھا۔ حیا، جب تم نے اس رات کو مجھے وہ ساری باتیں بتائی تھی تو میں نے تمہارے بارے میں دو ارادہ قائم کیے تھے۔ پہلی کہ جو لڑکی کسی کی مدد کیے بغیر اب اتنا کچھ خود ہی تنہا سہ سکتی ہے وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ شاید چند ماہ قبل تم اتنی مضبوط نہ ہو مگر اب ہو گئی ہو۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی تک دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ تم نے اس سائیکو آفیسر کا پزل حل کر لیا جس سے مجھے لگا کہ تم ایک سمجھدار اور ذہین لڑکی ہو جو معمولی سی باتوں سے بھی اپنے مسائل کے حل ڈھونڈ لیتی ہے۔ یقین کرو، بزنس سنبھالنے کے لیے کسی ڈگری سے زیادہ کامن سینس، مضبوط اعتماد اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب تمہارے پاس ہے۔ پھر فکر کیسی؟ اس نے دروازے سے نگاہیں ہٹا کر جیہان کو دیکھا۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ بہت پر اعتماد انداز میں اس نے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ جو کرنا ہے اکیلے کرو اور خود کرو کیونکہ تم کر سکتی ہو۔ ایک لاتعلق سا تبصرہ کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تلملا کر اسے جاتے دیکھا۔ آخر اس نے مدد مانگی ہی کیوں اس آدمی سے؟ سوچا بھی کیسے کہ وہ اس کی مدد کرے گا؟ وہ تو جیہان تھا۔ وہ تو ہمیشہ اسے تنہا چھوڑ کر چلے جانے کا عادی تھا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ سر ہاتھوں میں تھامے وہ صوفے پر گر گئی۔ اس کی انا کا سوال تھا۔ تایا کے سامنے اتنے دعوے کر کے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ پیچھے ہٹنے کا راستہ اب بند تھا۔ اسے کل سے واقعی آفس جانا پڑے گا۔ وہ جانتی تھی چند دنوں کی ہی تو بات ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔